مجالس علم و حکمت ہے. مجالس علم و حکمت تھوڑی سی موٹی کتاب ہے. دنیا کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. نہیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا سجن المؤمن. دنیا کی جو زندگی ہے یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے. دنیا کے بہت سے مفہوم ہیں. حضرت والا کی کتاب سے یہ حدیث پڑھی ہے. ویسے مسلم شریف کی روایت ہے. سجن المؤمن سجن کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جیل کہتے ہیں عام قید خانے کو اور سجن اس قید خانے کو کہتے ہیں جس میں ٹارچر کیا جاتا ہے. ٹارچر سیل ٹارچر سیل کو عربی میں سجن کہتے ہیں. یعنی وہ جہاں قیدیوں کو پٹائی کی جاتی ہے مارا جاتا ہے راز گلوائے جاتے ہیں تو اس کو عربی میں سجن کہتے ہیں. دنیا مومن کے لیے سجن ہے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ. بہت سی خوشیاں ملتی ہیں بہت سی راحتیں ملتی ہیں بہت سے ذائقے ملتے ہیں بہت سی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں اولاد ملتی ہے عیدیں آتی ہیں اور طرح طرح کی خوشی کے موقعات ہیں. اور یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ کفرستان میں رہتے ہیں وہ بہت سے کافروں کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں. ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ایک کمپنی کا ایک ڈاکٹر اس نے بتایا کہ سکون کی بے شمار گولیاں ہیں ان میں سے ایک ٹیبلٹ کا بجٹ ہے سال کا $13 کھرب. 13 کھرب ڈالر کی ایک گولی بکی ہے. ایک ٹیبلٹ 13 کھرب ڈالر کی یعنی ایک گولی اتنی زیادہ بکی ہے اور بقیہ گولیاں ہوں گی اور کمپنی کی ہوں گی. وہ سارے کافر کھا رہے ہیں کفار کھاتے جا رہے ہیں پھر بھی ان کو سکون نہیں ہے چین نہیں ہے اطمینان نہیں ہے تسلی نہیں ہے الجھنوں میں مبتلا ہے.
تکلیفوں میں مبتلا، کروڑوں روپیہ، کروڑوں ڈالر ہونے کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں، خود کو ٹرین سے ٹکرا رہے ہیں، باقاعدہ فورسز متعین ہیں جو ہائی ویز کے اوپر متعین ہوتی ہیں کہ کوئی آ کے خود کو گاڑی سے ٹکرا نہ دے. تو کافر بھی تکلیف میں ہے، مسلمان بعض دفعہ بہت مزے میں ہوتا ہے. تو سجن المومن کیسے ہو گیا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیسے ہو گیا؟ ذرا سمجھنا. مسلمان کی خوشی محدود ہوتی ہے اور اس کی حد بندی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ خوشی میں تم یہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور قیدی کو بھی خوشی ملتی ہے لیکن وہ محدود ہے کہ اس قید خانے میں رہ کے خوشی منانی. اس قید خانے سے باہر نہیں نکلنا. کچھ قیدی ہوتے ہیں جن کو کسی خوشی کے موقع پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ ہو کے آ جاؤ، غمی کے موقع پر جاؤ جنازہ پڑھ کے آ جاؤ، پھر اس کو واپس بلا لیتے، فورسز اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو مومن کی خوشی ایک حد میں ہوتی ہے اور کافر کی خوشی کسی حد میں نہیں ہوتی. لہذا اس کو کہا کہ وہ آزاد ہے، چاہے خوشی میں شراب پیے، چاہے خوشی میں زہر پیے، چاہے غمی کے اندر شراب پیے، چاہے غمی کے اندر اپنے آپ کو مار دے، وہ ہماری طرف سے آزاد ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور کے ہیں، مثل جانور کے ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اور ایک جگہ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو اللہ نے ہمیں قل یا عبادی، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ کہا کہ تم ہمارے بندے ہو. جب ہمارے بندے ہو تو ہماری حدود میں رہ کے چلنا ہوگا، ہماری بتائی ہوئی حد بندی میں رہنا ہوگا. غصہ بھی ہماری بتائی ہوئی حد بندی میں کرنا ہے، نظر بھی ہماری بتائی ہوئی حد بندی میں پوری کرنی ہے، پیٹ بھی ہماری حدوں میں رہ کے بھرنا ہے، شہوت بھی ہماری حدوں میں رہ کے پوری کرنی ہے. بولنا ہے تو ہماری حدود میں، سوچنا ہے تو ہماری حدود میں. اماں پر چیخنا نہیں ہے، ابا پر چیخنا نہیں ہے، بھائی سے لڑائی نہیں کرنی، جس نے آپ کا حق غصب نہیں کیا اس سے مقابلہ نہیں کرنا، کسی دوسرے کو اذیت نہیں دینی، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی. یہ سارا اس لیے ہے کہ جیسے ایک مریض ہے اور مریض کو متعین کیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کھانا نہیں کھانا. آپ مجھے بتائیں یہ کھانے کا جو منع ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مریض سے دشمنی ہے یا اس لیے ہوتا ہے کہ مریض کا فائدہ ہے؟ آج دیکھیے کرونا پھیل رہا ہے اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص نے سور کھایا ہے، خنزیر کھایا ہے، جس شخص نے کتے کا گوشت کھایا ہے، اور جس شخص نے بلی کا گوشت کھایا ہے، اور جس شخص نے چوہا اور چمگادڑ کھایا ہے، وہ اس سے نہیں بچے گا. کیوں جی؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ جس نے گائے کا گوشت کھایا وہ نہیں بچتا؟ اللہ نے جس چیز کو حلال رکھا ہے اس میں ہزار حکمتیں ہیں. جس تک انسان 14 کروڑ برس علم سیکھنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتا، ان میں سے ایک دو کے پاس پہنچ جائے تو پہنچ جائے. تو دیکھو خیر ہماری حلت اور حرمت کا مدار ان سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی تحقیق پر نہیں ہے. ہم ایمان لائے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، ہم مانتے ہیں اس لیے ہمارے پیارے نے فرمایا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چلیں گے جو میرے آقا نے فرمایا. ہمیں اس میں فخر محسوس ہوتا ہے. اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ سراسر ہمارے فائدے کے لیے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. اور مغرب جانتا ہے جب یہ ان پابندیوں سے باہر نکل جائیں گے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. چنانچہ مغرب نے بہت زور لگایا ہے، اس نے ہمارے سامنے میڈیا لا کے کھڑا کر دیا، اس نے ہمارے سامنے مزین عورتیں لا کے کھڑی کر دی. دیکھو فلاں کی بچی ہے ڈاکٹر بن رہی ہے، تمہیں پتا ہے ڈاکٹر کتنا کماتے ہیں،
اپنی بچی کو گھر سے باہر نکالو. مومن ہمارا ایمان جو ہے نا، ہمارا ایمان وہ دیکھے ہوئے پر ہے ہی نہیں. کیوں جی؟ سمجھ میں نہیں آ گیا پر ہمارا ایمان نظر آنے والی چیز پر ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان آج پر ہے ہی نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان کو نظر نہیں آتا. وبالآخرہ، اور کل کے اوپر ایمان لے کے آتے، آج پر ایمان لے کے نہیں آتے. سمجھ رہے؟ مومن کا ایمان آج کی لذت پر نہیں ہے. مومن کا ایمان آج کے بینیفٹ پر نہیں ہے. جو ایمان والا ہے، ارے مرنے کے بعد جو سوال ہوگا قبر میں اور حشر میں، کیا سوال ہوگا؟ مر ربک، مر ربک. کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا من الہک، تیرا معبود کون ہے؟ من مسجودک، کس کے سامنے تو سجدہ کرتا ہے؟ یہ نہیں. من مرزوقک، تیرا کون رازق تھا؟ کبھی یہ سوال نہیں. مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ پروردگار سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹو آپ ذرا سنو. پروردگار ہوتا ہے، پروردگار ربا یربی تربیب، جو ہر نہج پر آپ کی پرورش کرے، ہر لمحے آپ کی پرورش کرے. پالنے والے کا معنی ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن مکمل صحیح نہیں. جیسے اس نے بتایا عبداللہ بہت تیز ہے ماشاء اللہ، کھا بھی رہا ہے لیکن اس کے دماغ حاضر ہے. کھاؤ کھاؤ کھاؤ. دیکھو بھائی، ربا یربی تربیبا، کیا کما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کما ربیانی، کہ ماں باپ تربیب کر رہے ہوتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے. اس کے کھانے پہ نظر، اس کے پینے پر نظر، اس کے سونے پہ نظر، اس کے جاگنے پہ نظر، اس کی بیماری پہ نظر، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. اس لیے اس وقت کو کہتے ہیں تربیب. تربیب یعنی جب بچے کی ایک ایک حرکت پہ نظر ہو رہی ہوتی ہے. جب بندے کی ایک ایک حرکت کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں تو اس ایک ایک حرکت کے اوپر معاملہ کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں. مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ ہمارا پروردگار جو 9 برس 10 برس 11 برس 12 برس ہماری خواہشات کو دیکھ رہا ہے، ہماری سوچوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری نمازوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے سونے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے جاگنے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے خوابوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے خیالات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے افکار کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اللہ ہمیں نہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی. بناؤ اپنی بچی کو ڈاکٹر، لگاؤ لڑکوں کے ساتھ، خوب گھلے ملے بوائے فرینڈ لے کر آئے، آزاد کرو بچیوں کو، آزاد کرو. ارے ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، ہر طرح سے آزاد ہیں. پیسے دو گے تب چلا سکتے ہو، نہیں چلا سکتے. فیس بک ہر طرح سے چلا سکتے ہیں. ویڈیو گیم ہر وقت ہی جیتیں گے ہم، اس میں بھی ہم محدود ہیں. ہر وقت ہی ہم آگے نکلیں گے، اس میں محدود ہیں ہم. موبائل فون میرا ہے موبائل فون، اس کو ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اٹھاؤ اسے چیز ٹھوکنا شروع کرو، ہوگا. صحیح ہے، آزاد ہے. روٹی میں نے بنائی ہے، میں نے روٹی بنائی ہے، ٹھیک ہے. اس روٹی کو اٹھاؤ، اس کا ہیلی کاپٹر بنا دو، اڑ جاؤں گا. ارے نہیں یار، 2 روپے کی روٹی کے اندر 10 روپے کی روٹی کے ایک چائے کا کپ ہم نے بنایا، ہم نے چائے کا کپ بنایا، اور اس چائے کے کپ کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں. چائے کا کپ میں نے بنایا، میں نے تو اس کو بوتل میں ڈال کے پینا ہے. ایسا نہ کرو، ہر کوئی آپ کو منع کرے گا جی. ارے بھائی اللہ ہمارے پروردگار ہیں. پتہ کیا، ایک مثال ہمارے استاد دیتے تھے بڑی خوبصورت. تو میں کہ یہ بلب لگا ہوا ہے، یہ پنکھا لگا ہوا ہے، یہ بلب لگا ہوا ہے، فلاں اے سی لگا ہوا ہے، یہ اسپیکر لگا ہوا ہے، یہ جناب اس کو کیا کہتے ہیں فانوس لگا ہوا ہے، اور یہ اسپیکر لگا ہوا ہے، یہ بیٹری لگی ہوئی ہے، یہ یو پی ایس لگا ہوا ہے، یہ ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے، فلانا فلانا، ٹھیک ہے.
یہ دکان کے سامنے لائٹنگ ہے، یہ دکان کے سامنے ایڈورٹیزمنٹ کی مارکیٹنگ چل رہی ہے، اور یہ اس سب کے پیچھے بجلی ہے نا؟ اس سب کے پیچھے بجلی ہے، اور پیچھے سے پاور ہاؤس سے بٹن آن ہوگا تو یہ ٹیوب لائٹ اپنے طریقے سے بجلی لے گی، پنکھا اپنے طریقے سے بجلی لے گا، اے سی اپنے طریقے سے بجلی لے کے آؤٹ پٹ دے گا. آؤٹ پٹ سمجھ رہے ہو نا؟ جو چیز سامنے دیں گے آؤٹ پٹ اپنے طریقے سے دے گا، اسپیکر اپنے طریقے سے آؤٹ پٹ دے گا. اس کے پیچھے ہے تو بجلی نا، لیکن اس کا آؤٹ پٹ آواز ہے، کیمرے کا آؤٹ پٹ تصویر ہے، پنکھے کا آؤٹ پٹ ہوا ہے، اے سی کا آؤٹ پٹ ٹھنڈک ہے، اور چولہے کا آؤٹ پٹ کھانا ہے. ٹھیک ہے، گیزر کا آؤٹ پٹ گرم پانی ہے، اور کولر کا آؤٹ پٹ ٹھنڈا پانی ہے. اس سب کے پیچھے بجلی ہے. سب کے پیچھے بجلی ہے نا. اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم اس کو تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ یہ دکان ہے، اس سے روزی ملتی ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ ساری روزی ہے ہی دکان میں. ہم نے دکان کھولی، ہم نے فیکٹری کھولی، ہم نے نوکری جوائن کی، ہم نے اسکول جوائن کیا، ہم نے مدرسے میں جانا شروع کر دیا، ہم نے ریڑھی لگا لی، ہم نے گھڑیوں کی دکان کھول لی، ہم نے موبائل کی دکان کھول لی، اور ہم نے گاڑیوں کی دکان کھول لی، ہم گاڑیاں چلانا شروع کر دیا، ہم نے فلاں کام شروع کر دیا، ہم نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا، ہم نے فیڈ کا کام شروع کر دیا، ہم نے کھانے کا کام شروع کر دیا، وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی دکان دیتی ہے، یہی آؤٹ پٹ اصل ہے. نہیں، اس کے پیچھے رزاق ہے. وہ بٹن دبائے گا تو روزی آئے گی، وہ نہیں دبائے گا تو نہیں آ سکتی. ایک بزرگ تھے، دکان بنائی اور چلانا شروع کر دیا. کچھ وقت ہوا کہ دکان دھڑام سے گری، سارا سامان ظاہر ہو گیا. تو ملبے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ، جب آئی تھی تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے دکان بنوائی تھی، اور آج دکان ختم ہو گئی تب بھی میرا کچھ بھی نہیں گیا. دینے والے آپ ہیں. پہلے بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ دے رہے تھے، اس کے جانے کے بعد بھی آپ دے رہے تھے. ارے رزاق تو اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں بچی ڈاکٹر بنے گی تو روزی ملے گی، نہیں بنے گی تو نہیں ملے گی. اچھا، روزی صرف روٹی کو نہیں کہتے، سانس بھی روزی ہے، پانی بھی روزی ہے، رشتہ بھی روزی ہے، تعلقات بھی روزی ہیں، معاملات بھی روزی ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بچی ڈاکٹر ہوگی تو بڑے رشتے آئیں گے جی. بچی انجینئر ہوگی تو بڑے رشتے آئیں گے. یاد رکھنا لالچی لوگوں کے آئیں گے، یاد رکھنا بھوکے لوگوں کے آئیں گے، یاد رکھنا بھیڑیوں کے آئیں گے. جب تک بچی کماتی رہے گی وہ خوش. ہاں، بیوی کی طرف سے 1.5 لاکھ روپے آتا ہے، واہ واہ. اب چھڑوائے گا نوکری. اور جو بچہ ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوگا اس کی پرورش کون کرے گا؟ اس کا خیال کون کرے گا؟ ارے ہماری یہ زندگی نہیں ہے، یہ کافروں کی زندگی ہے. میں نہیں کہہ رہا نوکری نہ کرے گناہ ہے، حرام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں جو انڈیپینڈنٹ لوگ رہتے ہیں ان کی بات کروں. یہ جو آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے میں اس کے حوالے سے بات کروں. مومن محدود ہے. مومن کی حد بندی. عورت کو باہر نکلنے کی بالکل اجازت ہے. عورت باہر نکل سکتی، شریعت اس کی اجازت ہے. اما عائشہ، اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، بالکل جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں زخمی ہوئے تو آپ کے زخم کی بھرائی کس نے کی؟ اما فاطمہ نے کی تھی. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن میں جو آج ہمارے ملک میں اتنے بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تہذیب سے دور کر دیا جائے. اور مسلمانوں میں خاص طور پر عورتیں ہیں. عورت جس نہج پہ جائے گی سارا گھر اس نہج پہ جائے گا. کیوں جی؟ عورت جو کھانا پکائے گی سارے وہی کھائیں گے نا. کب تک باہر سے لے کر آئے گا؟ عورت جس نہج پہ چلے گی سارا گھر اس کے پیچھے چلے گا. کوئی فرد بتا دو، کوئی ایک فرد، ایک ہفتے کا وقت ہے سوچ کے بتا دیں. کوئی فرد ایسا ہو جو دنیا میں کامیاب ہو اور اس کے پیچھے اس کی بیوی
اس کی ماں، اس کی بہن یا اس کی بیٹی کا ہاتھ نہ ہو. کوئی ارے دنیا کا کامیاب ترین انسان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، بخار چڑھ گیا اور جناب چادر اوڑھی اور سو گئے. اما خدیجہ نے چادر اٹھائی، یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ نے کبھی کسی سے غلط نہیں کیا، اللہ آپ سے بھی غلط نہیں ہونے دے گا. حالانکہ ورقہ بن نوفل سنا چکے ہیں کہ یہ قوم آپ کو نکالے گی، وہ خدیجہ مجھے نکالیں گے، ماں تجھے نکالیں گے. خدیجہ سن چکی ہیں لیکن ڈٹی ہوئی یا رسول اللہ، آپ پیچھے نہیں ہٹنا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، ماں اغارا، مجھے کبھی کسی بیوی سے غیرت نہیں آئی سوائے خدیجہ کے. تو کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے غصہ آ گیا، یا رسول اللہ خدیجہ تو کھسوٹ تھی، یعنی کہ بڑی عمر کی تھی، اس کے منہ میں دانت ہے، تو جس کے منہ میں دانت اس کو کھسوٹ کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں، گالی نہیں ابھی. تو اس کے منہ میں دانت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. خدیجہ کے اوپر کبھی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بولے کسی چیز کو زور لگانے کے لیے. آپ لوگ خدیجہ ہے. عائشہ تم کیا جانتی ہو، جب کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی. میں پریشان، میں اتنے غریب دیکھے، اتنے مسکین دیکھے، اتنے پریشان حال لوگ دیکھے تو میرا دل دکھ گیا. کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں ان کی مدد کرتا، میں ان کو کھانا کھلاتا. جو نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل بڑی جلدی دکھی ہو جاتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان یہ بیٹھے ہیں تو حضرت خدیجہ نے ٹھک 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 ڈھیر لگا دیا زیور کا. آپ نے دیکھا ہے اتنا زیور، یعنی لاکھوں، اتنا زیور. کہہ رسول اللہ یہ سارا آپ کا ہے، آپ کے چہرے پہ غم نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دیکھو ہماری عورتوں کو بہکانے کے لیے پورا سوک ہر طریقے سے لگایا جا رہا. ان کو فوکس کیا جاتا، آپ کا بیٹا بڑا بننا چاہیے، اتنا بڑا بننا چاہیے کہ آپ کو خطی سمجھنے لگے، آپ کو بیوقوف سمجھنے لگے. اتنا بڑا بناؤ اپنے بچے کو، یہ سمجھے کہ اماں تو پتہ آتا ہی نہیں ہے، بیکار، اماں تو ایسی، اماں تو ویسی. اماں کو تو کچھ پتہ نہیں، اماں کو الو بناؤ. تو وہ ایسا تھا، سمبل سوسائٹی سے میں اندر داخل ہو رہا تھا تو ادھر فلیٹس ہیں، تو فلیٹ پہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے. مجھے کہتا ہے انکل یہاں پہ بال آئی ہوئی ہے، مجھے آپ ڈھونڈ کے دیں. میں تلاش کروں، میں طالب علم تھا، فارغ تھے، کام مل گئے، چلو میں دیکھوں. ادھر نہیں ادھر گیا، ادھر نہیں ادھر. تھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ اسی سیڑھی پہ چڑھا لگا، انکل یہ آپ کو پاگل بنا رہا ہے اور آپ بن گئے ہیں. تو بچے بھی اماں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں اور اماں بھی چپ کر کے بنتی رہتی ہے. اماں کو بڑا پتہ ہے کہ میرا بچہ کیا ہے. بچے کی آنکھوں سے ماں پہچان جاتی ہے، ارے اس کو جانا ہے، اس کی ایک رگ کو جانتی ہے. یہ جب روتا ہے تو کیوں رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، اور یہ ہنس رہا ہے تو کیوں اس کے چہرے پہ لیکن چونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے پی جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. جیسے ہماری عورتوں کو ایسے ورگلایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے، تمہارے اوپر تشدد ہوتا ہے، تمہارے اوپر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کو کبھی اللہ کا شکر کرنے کی تلقین کبھی اس میڈیا نے نہیں دی، کبھی اس میڈیا نے شکر کرنے کی تعلیم نہیں دی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم تھی کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. وہ ہمارے ٹی وی ڈرامے اور ہمارے ملک کے اداکار اور فنکار کیا مینٹلٹی بن رہی ہے، کیا مینٹلٹی لوگوں کی بنا رہے ہیں، کیا سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں.
یہی سوچ بنا رہے ہیں کہ ان کو آزاد کو رکھنا. الدنیا سجن المومن. ارے یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. یہاں جو بھی کامیاب ہے وہ آزاد نہیں. ارے جو طالب علم ہے وہ پورا سال فلمیں بھی دیکھو اور فرسٹ بھی آئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر وقت گیمیں کھیلتا رہے اور فرسٹ بھی آئے. کیوں جی ایسے ممکن ہے؟ جب ایک طالب علم ہے اس کا ایک منشور ہے وہ آزاد نہیں ہے. اور طالب علم کا منشور سب سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے. کیوں جی؟ جو عملی زندگی میں قدم رکھیں ان سے پوچھو. جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کا منشور بڑا مشکل ہوتا ہے. روزانہ ان کو ایک چیز پوری کرنی ہوتی ہے, ایک اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر ٹاسک ملتے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. عورت ہے اس کا گھر بنا ہے, اس کو اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے, اس کو بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے, شوہر کو خوش کرنا ہے. ہر معاملہ ان کو کبھی بھی نہیں سکھائیں گے کہ شوہر گھر میں آئے تو اس سے پہلے کھانا تیار ہو اور اس سے پہلے اس نے کھانا لا کے دیا اس کے ساتھ کچھ سلاد بناؤ, اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز بناؤ. یہ نہیں کہ کمر پکڑ کے جاتے میری تو کمر میں درد تھی میں نے نہیں بنا باہر سے لے کے آؤں. ہاں وہ کہنے کی اجازت ہے, بالکل گنجائش ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ محبت سے پیار سے پہلے فون کر کے چلا کرے, صبح یاد ہو کہ آج کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے, معافی کے ساتھ ہو سکے تو بھلے سے روز کرنا پڑے, بھلے سے روز کہنا پڑے. شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھے, لیکن یہ کبھی نہیں سکھایا جائے گا کہ شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے. غصہ ہوتا ہے تم آگے سے ڈبل غصے, اس کو ٹینشن دو تاکہ وہ سمجھ میں آئے. یہ ایسی بیویاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ام سلمہ یہ اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے, غالباً ام سلمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, ہم شوہروں کا خیال رکھتے ہیں, وہ گھر آتے ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں, گھر کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. پہلے گرمی عرب میں گرمی ہوتی تھی, مٹی کے گھر ہوتے تھے, وہ تپ جاتے ہیں تو اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو وہی تپش ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی. تو اس کے لیے ہم گھر ٹھنڈا کرتے ہیں, اس کے لیے ہم ٹھنڈا پانی تیار کرتے ہیں. تو پانی ٹھنڈا تیار کرنے کے لیے اس کو خاص جو مٹی کے موٹے مٹکے ہوتے تھے اس میں ڈال کے رکھنا پڑتا تھا تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے, تاکہ وہ پانی کچھ دیر اس میں رہ کے ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے کچھ اور طریقہ کچھ لکڑی کے برتن ہوتے تھے جس کے اندر گرمی نفوذ نہیں کرتی تھی, تو پانی ان کے اندر ٹھنڈا رہتا تھا. تو ہم ان کے لیے ٹھنڈا پانی کرتے ہیں, ان کے لیے فلاں کام کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ لوگ تو جہاد پہ جاتے ہیں, یہ لوگ تو صدقات کرتے ہیں, یہ لوگ فلانا تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے ساری خدمت ان کی کرنی ہے, وہ یہ ساری خدمت دین کی کر رہے ہیں, تو ہمارا کیا؟ ہم تو ساری خدمت ان کی کرنے میں لگے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ان کی خدمت میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے, اور وہ ایسے ہے کہ جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی اجر تمہیں ملے گا. اور میں یہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو خدمت کی ہے وہ اور ہے, اور اس کا اجر ایسے ہوگا کہ جنتی جب جنت میں جائے گا پہلے مرحلے میں جائے, اللہ ہم سب کو پہلے مرحلے میں لے جائے جی, پہلے مرحلے میں جائے یا 10ویں مرحلے میں جائے, پہلے مرحلے میں جائے یا 10ویں مرحلے میں جائے, وہ جب جنت میں جائے گا اس کی بیوی پہلے سے جنت میں ہوگی. اس کی بیوی عورت کو اللہ پتہ نہیں کیسے پہلے جنت میں, یا اس کا ساتھ دینے والی چاہے اس کی ماں ہے چاہے اس کی بہن ہے, اللہ اس کو پہلے جنت میں پہنچائیں گے. اللہ اس کو پہلے جنت کا راستہ دکھائیں گے, اس کی راحت کا سامان بنائیں گے. تو یہ اللہ نے تو عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے. جنت کی جو حور ہے اللہ نے اس کا جو حسن بیان فرمایا ہے وہ ایسے ہے کہ جنت کی ایک حور آسمان سے نیچے بس دیکھے اور دیکھ کے واپس مڑ جائے. ٹھیک ہے, چاہے جنید بغدادی جیسے کروڑوں ہیں, اس کے حسن و جمال کے اندر ایسی تاثیر ہوگی کہ اس کے حسن کو دیکھ کر ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے. اور یہ حوریں جنتی عورت کے سامنے ایسے ہوں گی جیسے نئی دلہن کے سامنے 60 سالہ ماسی. جی, جو نئی دلہن ہے اس کے سامنے 60 سالہ ماسی کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کسوٹ ہوتی ہے, دانت ختم ہے, پیٹ نکلا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. کسی نے کسی بوڑھے سے پوچھا بابا جی جھکے ہوئے ہو کیا تلاش کر رہے ہو؟ مذاق میں کہا بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں.
جوانی تلاش کروں کہاں گئی تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ تم بھی جھکنے والے ہو. تو یہ اور عورت کا حسن 1 سال کے فاصلے سے جھلکتا ہوگا. جب وہ چلتی ہوئی آئے گی تو اس کا حسن جھلک رہا ہوگا. جنتی عورت اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا. اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اپنی ٹانگ کھولنے کے لیے وہ سب چیزیں ضائع کر رہے ہیں. یہاں اپنی آوارگی کے لیے. جی کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ابھی ایک صاحب نے کہا کہ بس اس طرح کے سوال ہو، مجھے تو نہیں پتا کیا چل رہا ہے میڈیا میں، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ شوہر ہے اور رات آیا 12 بجے اٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا، اور صبح 4 بجے گھر واپس آ رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اسی کی بیوی اگر باہر نکلے تو یہ اس کی روک ٹوک کرتا ہے. میں نے کہا یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ جو لڑکے رات 12-1 بجے سے لے کے 4 بجے تک لوفر بازی کرتے ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی بیویاں میسر کروں. اس کے لیے اب 8 مارچ کیا جا رہا ہے. ہاں یعنی اس کے لیے اپنی بیٹیوں کو میسر کرو، اس کے لیے اپنی بیویاں میسر کرو. ان لوگوں کے لیے جن کو گھر میں کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، جن کا گھر میں کسی سے، میں معافی کے ساتھ سخت جملے بول رہا ہوں، لیکن ایسے لوگ لفنگ لوفر ہی ہیں جو رات تو رات. ہاں کوئی مقصد ہو، کوئی دینی مقصد ہو، کوئی آپ کے دفتر کی میٹنگ ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کو ہوٹل میں بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جائیں. لیکن میرے ایک دوست ہیں، میں کیا بتاؤں، نہیں بتا سکتا، دل پھٹ جاتا ہے. یقین کیجیے دل پھٹنے پہ آتا ہے کہ ایسے حالات ہماری بچیوں کے، ایسے حالات ہماری گھر کی عورتوں کے. 60,000 کی نوکری بچی کر رہی، 60,000 کی نوکری، اور 22 40 لاکھ کی گاڑی چلا رہی ہے. کیسے چلا رہی ہے؟ کس طرح چلا رہی ہے؟ غیر ملکی آتے ہیں، ان سے کمیونیکیشن چاہیے، ان کو کوآرڈینیشن چاہیے، اور ان کو خوبصورت اور چارمنگ اور ایسی لڑکی چاہیے، ویسی لڑکی چاہیے. کب تک یہ استعمال کریں گے؟ آخر ہماری بچیوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، آخر ہماری بچیوں پہ. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت. یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اونچے ہیں، اونچا جانے کے لیے پاؤں میں بڑے چھالے پڑتے ہیں، کبھی پاؤں کٹوانے پڑتے ہیں، کبھی عزت. بہت. میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اس لیڈی ڈاکٹر کا کوئی آپریشن ہوا تو اس کے ساتھ جو خواتین تھی انہوں نے بتایا کہ جب آپریشن کے لیے اس کا جسم کاٹا گیا، اس میں جب خون بہا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی. لیڈی ڈاکٹر ہے، لیکن آج تک اس کے چہرے کو، اس کے روح کو کسی مرد کو دیکھنے کی ہمت نہیں. ماہر بڑی عمر کی ڈاکٹر، لیکن اللہ نے، میں نہیں کہتا کہ یہ سارے مکار ہوتے ہیں، یہ سارے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی بچیوں کا ماحول دیکھیں، ہمیں اپنی بچیوں کی فخر ہونا چاہیے ان کو کہ جن کی بچیاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات. عورت کی صفت ہے کہ اس کو باہر کے بارے میں پتہ نہ ہو. عورت کی صفت ہے، جی اس کو اللہ نے صفت، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یہ عورت کی صفت ہے کہ اس کو باہر کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، نہیں عورت اویئرنیس ہونی چاہیے، ہر چیز کی اویئرنیس ہونی. ٹھیک ہے، وہ پھر شوہر کا موبائل پکڑے، شوہر کے موبائل کی چیکنگ کرے، شوہر کے فرینڈس کی چیکنگ کرے، شوہر کے دوستوں کی چیکنگ. اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس کی حد کون متعین کر رہا ہے؟ جب آپ کھلنے پہ آ رہے ہیں تو پورا کھلے نا. پھر آپ اپنی مرضی کیسے ایک جگہ رکھ سکتے ہیں؟ جو باؤنڈری اللہ نے لگائی ہے اس کو کیوں کاٹتے ہیں؟ جو حد اللہ نے، جو حد قانون بتا دے کہ آپ گھر یہاں سے یہاں تک بنا سکتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں میں نہیں، میں آگے بھی بناؤں گا. گھر جب ٹوٹے گا تو پھر خود ہی خیال کرنا. جو حد اللہ نے متعین فرمائی ہے اس پہ ہم کیوں خوش نہیں؟ اس پہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہرگز نہیں ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سب یہ جانتے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں، وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان بچیوں کو گھروں سے نکالو. یہ جب تک گھر میں رہیں گی تو محمد بن قاسم پیدا ہوتے رہیں گے. جب تک گھر پہ رہیں گی جھولیاں اٹھا کے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گی. ہم یہ چاہتی ہیں کہ شوہروں کے لیے بد دعائیں کریں، شوہروں کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائیں، بچوں کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائیں، اپنے بیٹوں کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائیں. یہ چاہتی ہیں کہ ان عورتوں کو گھر سے نکالیں تاکہ ان کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو. چاہے آپ کے پیچھے، ہمارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، ہمارے پیچھے کوئی اللہ سے رونے والا نہ ہو. ارے
ارے ہم جاتے تھے ماؤں کے پاس، کہتے تھے ماں دعا کرنا، وہ سجدے میں گر کے بچوں کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ کئی مجھ سے نوجوان ملے، بھائی اپنی اماں سے دعا کرا، اگر چھوڑے اماں سے دعا کرا، کس منہ سے اماں سے دعا کرو؟ ہر وقت تو گاڑی پہ گھومتی رہتی ڈرائیور کے ساتھ، میں اس سے کیسے دعا، دل نہیں کرتا دعا کرانے، کیسے دعا کرتا؟ آیوش میں پڑی 3 موبائل، اسمارٹ فون، اتنے ہاتھ جتنے بڑے اسمارٹ فون اٹھا کے رکھتی، کیا کام ہو، یہ کام جناب، ادھر ڈیلنگ ادھر ڈیلنگ، زمین خرید رہی ہیں اور لاکھوں روپے جی، یہ گاڑی وہ گاڑی، اور مجھ سے مشورہ کرے جی فلاں گاڑی آئیے، خریدوں نہ خریدوں، امی یہ ماں یہ کرے، ہمارے پیچھے دعائیں کرنے والا نہیں رہا۔ اس میڈیا نے، ان احتجاجوں نے، اس آزادی نے ہماری دعائیں چھین لی ہیں، ہماری مائیں چھین لی ہیں، ہمارے ماؤں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے، ہماری بیویوں کی نظروں سے حیا چھین لیے، ہماری بیٹیوں کی جسم سے عفت چھین چکے ہیں۔ کامیاب لڑکی وہ ہے جس کو ہر مہینے 10,000 کا ایزی لوڈ ملتا ہو، کیوں؟ اس کے دوست اتنے ہیں، اس کے لڑکے اتنے، اس کے عاشق اتنے، اس کے دیوانے اتنے۔ یہ لوفر بازی ہے آزادی ہے، یہ آوارگی ہے آزادی ہے؟ ارے عفت، پاک دامنی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جاؤ پوچھو عرب کے اندر، جاؤ پوچھو ان ملکوں میں جہاں تباہی مچی ہوئی ہے، کسی کو اپنی بہن کا نہیں پتا، کسی کو اپنے بھائی اس کا دوست ہے ایک ٹونی نام کا کتا، بہن اس کا دوست ہے ایک وکی نام کی کتیا، یہ دوست ہیں جس کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ اسی زندگی کا مدار یہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بہن کا رشتہ ایک کتے اور انسان کے رشتے سے بدل جائے۔ یہ کہتے ہیں بھائی اور بھائی کا رشتہ ایک کتیا اور بھائی کے رشتے سے بدل جائے، بس یہ یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملکوں میں تباہی مچائی ہے، آج ہمارے ملک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں، آج ہمارے ملک میں آزادی کے نام پہ یہ سب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، ہمارے اپنے پڑھے لکھے لوگ ساتھ دیتے ہیں، ہماری بچیاں ساتھ دیتی ہیں، جن کو گاڑی چاہیے، ان کو آزادی چاہیے۔ ارے آزادی کے نام پہ کپڑے اتار، آزادی کے نام پہ ننگا کیا جا رہا ہے، آزادی کے نام پہ بے روی۔ یہی عورت شوہر کی خدمت کرے، یہی عورت شوہر کی خدمت کرے، ظالم ہے۔ اور یہی عورت، میں خود ایمریٹ جہاز میں تھا، میرے سامنے کی بات ہے، کسی نے اٹھا کے پھینکا، مجھے کولڈ ڈرنک پسند نہیں ہے، وہ لے کے یس سر یس سر یس سر، نیچے زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں، نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، یس سر آپ جیسے فرمائے ویسے ہوگا، جیسے آپ فرمائے ویسے ہوگا، کون سا مینیو آپ کو وہاں پہ سر کر کے 400 پیسنجر کی خدمت کرنے کو تیار ہے، جہاں ایک 4 بندوں کی، اپنے والد کی، اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھ سے پیسے ملتے ہیں نا، ہم پیسے بے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، ہم پیسوں پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ارے پیسے تو اللہ کے ایک اشارے کے اوپر لیتے ہیں۔ پیسہ ہو تعیش نہ ہو، پیسہ ہو آوارگی نہ ہو، پیسہ ہو دولت ہو لیکن بہودری نہ ہو۔ ارے پیسہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ سونے کی اینٹ ہدیہ لے کر جاؤ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں نے بتا دیا کہ جائیے وہ سونے کی اینٹیں لے کے آئے۔ فرمایا کہ جو اینٹیں لے کر انہی اینٹوں سے رستہ بنا دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس جو ہدیہ ہے ہمارے تو فرش پہ لگایا جاتا ہے، ہمارے تو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ ہماری میراث دولت نہیں ہے، ہماری میراث پیسہ نہیں ہے، ہماری منشا پیسہ نہیں ہے۔ آج ہمارے اس زمانے کے اندر یہی تو کرتی ہے، نوکری کرنے والا گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کو رب یاد نہیں ہوتا، اس کو میرا پروردگار اللہ ہے نہیں یاد ہوتا۔ میرا پروردگار تو نوکری ہے، چاہے ریڑھی والا ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے مولوی صاحب ہے۔ آج ہم سب کے یقین ٹوٹے ہوئے ہیں، مادیت دیکھ پڑھ سن کے بس جو کچھ ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہے مکینک کے ہاتھ۔ ارے اللہ کے سامنے یقین کرو دوستو، گر کے دیکھیں، آج اللہ بےتاب ہے کوئی مجھ سے مانگے، کیونکہ مانگنے والا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ گنتے جاؤ کوئی اللہ سے مانگنے والا ہے ہی نہیں۔
اور جو بھی ہم جیسے دو لوگ ہاتھ اٹھا کے 4-5 دعائیں مانگی، چھت خراب ہو رہی ہے، رنگ خراب ہو رہا ہے، اللہ جی بس اس کو ٹھیک کر دے، جو نظر آ رہا ہے آنکھوں سے بس وہ مانگو، منہ پہ ہاتھ پھیرا اور یہ جا وہ جا۔ ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے مانگتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ مجھے ابھی تک رش کرتا ہے کہ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ میں نے کہا کس سے مضبوط رکھوں رابطہ؟ میں تو اللہ سے رابطہ مضبوط رکھتی ہوں۔ کہ جی اب وہ کیسے؟ بڑی عمر کی خاتون، وہ کیسے؟ کہ جی میں ایک دن میں 1 منزل قرآن مجید کی پوری کرتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے، سارے بچے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، بچوں سے اتنی بات کر لیتے ہیں، بس میں اللہ اللہ کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ اللہ کروں۔ میں نے کہا جی بالکل، کوئی سے ایسے لوگ تو چاہیے جو دعا کریں۔ ان کے گھر والے جو مرد تھے انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت کسی کا فون آیا کہ جی فلاں بڑا مسئلہ ہو گیا تو دعا کریں۔ یہ دل سے دعا کرتے ہیں، ہم تو کہہ لیتے ہیں۔ کہ لگے اماں نے مصلی بچھایا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھ کے نماز۔ جب میں دیکھنے گیا کہ اماں خیریت سے سوئی ہوں تو فرمانے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اماں سجدے میں گر کے رو رہی، دعائیں مانگ رہی، مانگتی جا رہی۔ ایسے دعا کرنے والے چاہیے، اللہ کو ایسے مانگنے والے چاہیے۔ پورا دن روزی پہ گزار دیتے ہیں، اللہ سے 2 منٹ نہیں مانگتے۔ 10 گھنٹے کی نوکری اللہ سے نہیں مانگتے، 2 گھنٹے سالن بنانے میں لگائیں گے، 2 منٹ اللہ سے نہیں مانگے۔ اللہ جی اس میں ذائقہ ڈال دیجیے، اس کی وجہ سے میرے شوہر کو خوش کر دیجیے، اس کی وجہ سے میرے بچوں کو خوش کر دیجیے، اس کے اندر ایسی برکتیں ڈالیے کہ اس کو کھا کے کوئی گناہ نہ کر سکے، اس کو کھا کے کوئی مجبور ہو جائے نماز پڑھنے پر، اس کو کھا کے میری اولاد مجبور ہو جائے تجھ سے جڑنے پر، اس کو کھا نہ کھائے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، فرماتے تھے میں صرف اس گھر میں کھانا کھاؤں گا جہاں ذکر و فکر سے دعاؤں کے ساتھ کھانا پکاؤ پھر کھاؤ۔ کہاں ہے وہ مائیں؟ کدھر ہے وہ محمد بن قاسم کو پیدا کرنے والی وہ ماں جس نے کہا دیکھ تیرے پاس تو فوجی نہیں، محمد بن قاسم تو فوجی نہیں، ٹھیک ہے، تیرے پاس لشکر نہیں ہے، لیکن دیکھ فاطمہ نامی عورت کا خط آیا ہے، ہماری فوجیں بیکار ہو گئی، تو نے جانا ہے، اب تیری مرضی جیسے بھی جا۔ محمد بن قاسم میلے میں پہنچے، وہاں نوجوانوں کو تیار کیا، جہاد کے لیے تیار کر کے ہندوستان لے کر آیا۔ پیچھے کون ہے؟ کہنے کو محمد بن قاسم ہے، لیکن اصل میں اس کی ماں ہے، اصل میں اس کی ماں ہے محمد بن قاسم۔ مجھے یاد نہیں، بہت پرانا پڑا ہوا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کی شہادت پر ان کے والد قاسم شدید ناراض ہوئے حجاج بن یوسف سے، شدید ناراض ہوئے۔ حجاج بن یوسف کے بھائی تھے قاسم بن یوسف، شدید ترین ناراض ہوئے۔ لیکن یہ محمد بن قاسم 16-17 سال کا نوجوان، ایک بات سنا کے پھر ختم کرتا ہوں، بات یاد آ گئی تو سنا رہا ہوں۔ راجہ داہر، یہ آپ یہاں جو ہے نا بھمبور، یہاں سے محمد بن قاسم اندر آئے تھے، تو راجہ داہر ملتان میں تھے، ملتان میں تھا یہ، سندھ میں مجھے اس کو یاد نہیں۔ تو محمد بن قاسم کے مقابلے میں راجہ داہر نے اپنے پنڈت سے کہا کہ دیکھو ہمیں پوجا کرانی ہے۔ ہندوؤں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب بھی بڑا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ پوجا کرواتے ہیں۔ کہنے لگے جی یہ کوئی خاص پوجا ہے جو کہ ملکہ عالیہ اکیلے کریں گی اور جنگل میں کریں گی، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں ملکہ عالیہ کو لے کے جاؤں گا جنگل میں اور پوجا وغیرہ کرواؤں گا، صرف یہی سسٹم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو راجہ داہر نے کہا ٹھیک ہے، پنڈت بہت پرانا ہے، اعتماد والا ہے۔ چنانچہ جنگل میں لے کے گیا اور جنگل میں جا کے اس نے کوئی آگ واگ جلائی۔ جب آگ واگ جلائی تو دیکھا کہ وہ تو ملکہ تھی اور اس کا حسن جمال ایسے نکل کے جب آگ میں سامنے آیا تو اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے غلط نیت سے ہاتھ آگے بڑھایا، تو وہ چیخی ملکہ تھی، وہاں سے بھاگی، اس نے بہت محنت کی کہ مجھے چھوڑو،
دیکھو تم نے دھوکہ دیا تھا، اب جو بھی ہو رہا اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اس کی آواز سنی تو چند نوجوان کہیں سے تلواریں نکالتے ہوئے، اس نے دیکھا جب یہ عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے ہاتھ دیا، وہ روکا نہیں، تلوار نکالی پنڈت نے فوراً تلوار ماری، اس کی گردن کٹ کے ادھر گری۔ پوچھا کہ ہاں بہن جی کون ہو آپ؟ کہنے لگی کہ میں راجہ داہر کی بیوی ہوں اور اس شخص نے مجھے دھوکے سے یہاں پر لے آیا، یہ غلط اس کا ارادہ ہو گیا، میں بچ کے بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن قریب میں کوئی بھی نہیں، اتنا بڑا جنگل مجھے پتا نہیں۔ تو کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ، چنانچہ ان کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے قلعے کے دروازے پہ پہنچا۔ تو یہ کون جی؟ محافظ ہیں، ملکہ کے محافظ ہیں، اندر آ جائیں۔ اندر آئے اور اندر آ کے ملکہ کو دروازے پہ چھوڑا۔ کہنے لگے تم کون ہو نوجوان؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، کہ میں تمہارا نام پوچھ سکتی ہوں؟ کہ میں مسلمانوں کا سالار محمد بن قاسم ہوں۔ کہ اللہ اکبر، صرف ایک عورت کو بچانے کے لیے سپاہی سالار اپنی جان جوکھم میں ڈال کے قلعے کے اندر آ گیا۔ اب میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کے ہندوستان تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ کہنے لگی کہ فلاں جگہ دروازہ ہے، دریائے سندھ وہاں ڈیلٹا بنا کے ہمارے دروازے سے گزرتا ہے، ہم نے وہاں کھڑکی بنائی ہے تاکہ وہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے۔ میں راجہ داہر کی 3 دن تک محنت کروں گی، وہ تم سے صلح کر لے، اگر وہ مانا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں 3 دن کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گی، وہ کھڑکی میں کھول کے رکھوں گی، وہاں سے آنا اور خود راجہ داہر کو سمجھانا۔ چنانچہ 3 دن گزرے، محمد بن قاسم کشتی لے کے وہاں پہنچا، واقعتاً وہاں محل کا ایک حصہ تھا اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ جیسے محمد بن قاسم اندر داخل ہوئے، دیکھا تو وہ عورت اس وقت بھی راجہ داہر کے پاؤں دبا رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ کے واسطے یہ ولی لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے صلح کر لو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ محمد بن قاسم ان کے ساتھی اندر داخل ہوئے، وہ یہیں راجہ داہر جب نہیں مانے تو کام تمام کیا اور ہندوستان پہ فتح ہوئی۔ پیچھے ایک عورت، ادھر بھیجنے والی پیچھے ایک عورت۔ محمد بن قاسم کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، یہ 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، بعض روایت میں 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، بیوی نے بھیجا جاؤ اس عورت کو آزاد کرا کے۔ ہماری عورتیں ہمارا مستقبل ہوتی ہیں، یہی بچوں کو سنوارتی ہیں۔ تو بھائی آج کل جو شور مچا ہوا ہے، کبھی آج کل تو عروج پر ہے نا، یعنی یہ تو ہمیشہ ہی رہتے کہ عورتوں کو گھروں سے نکالو، ان کو گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، اسی کے اندر قبر بنانی، ایسے الٹے جملے بولتے ہیں جو کہ شریعت کے سراسر خلاف ہوتے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون؟ اپنے مسلمان، دوسرا اڑائے تو ہم کسی اور سے شکوہ کریں، اپنے مسلمان بہنیں، اپنے مسلمان بھائی مذاق اڑاتے ہیں۔ بچوں کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، بچوں کو نہ ویڈیو گیم دیتے ہو، نہ کارٹون دکھاتے ہو، نہ یہ دکھاتے ہو، نہ وہ دکھاتے۔ ارے تمہیں کیا پتا وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کل تمہارے بچے جب تمہیں بد دعائیں دیں گے تو یہی بچے اپنے جھولیاں اٹھا کے اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں گے، شکر ہے ماں باپ نے ویڈیو گیم سے بچایا، شکر ہے ماں باپ نے کارٹون سے بچایا، یہی کل دعائیں دیں گے۔ آج بھلے سے جھگڑا کریں، آج بھلے سے روئیں، آج بھلے سے ماں باپ کو دل میں گالیاں دیں، برا بھلا کہیں کہ آج یہ ہمیں مزے نہیں کرنے دیتے، لیکن کل یہی اولادیں دعائیں دیں گی۔ ہم بھی زندہ ہیں اور آپ بھی زندہ، دیکھ لینا کل کیا ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پھلنے والے، اے سبوح، اے قدوس، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک الملک، اے ذو الجلال والاکرام، اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے رزاق، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت کا تعلق دے دیجیے۔
اپنی دوستی، فدا کاری اور یاری، فدا ہونا، اے اللہ ہمیں وہ دولت عطا فرمائی جو آپ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ جو کہا ہے، سنا ہے، کہنے والا، سننے والے، ہم سب تیرے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ یہ جو ہمارے ملک میں یہ طوفان مچنے والا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو روک دیجیے، اپنے فضل سے اس کو روک دیجیے۔ اس میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے۔ ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کے ان منصوبوں کو نیست و نابود کر دیجیے۔ کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، آج اسی میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اسی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے مولا کریم، اے مالک الملک، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ تیری منشا و تیری مرضی کے مقابلے میں یہ تیری بغاوت کی جا رہی ہے، اللہ تو انہیں روک دیجیے۔ تو جانتا ہے یہ سارے بڑے لوگ اس سازش میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ ہم نادار ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمارے بازوؤں میں مقابلے کی طاقت نہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر کوئی سخت نہیں، کوئی ایسے دلائل بھی نہیں آتے، ہم لا علم سے لوگ ہیں، جاہل سے لوگ ہیں۔ اللہ جی آپ مدد فرمائیے، اللہ جی آپ مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ ہمیں اندرونی طور پہ توڑا جا رہا ہے، ہماری ذہنیت جو دین کے نام پہ بنی ہے اس کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ آپ ہمارے دین کی حفاظت فرمائیے، ورنہ ہم تو سب تباہ کر بیٹھے، آپ اس ملک کی حفاظت فرمائیے، ایسے آپ اس ملک میں اسلام کی حفاظت فرمائیے، آپ اس ملک میں اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ جو عورتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ آپ مدد فرما دیجیے، آپ مدد فرما دیجیے۔ ان کو بتا دیجیے یہ کتنے اہم ہیں، ان کو بتا دیجیے ان میں کتنی طاقت ہے، ان کو سمجھا دیجیے کہ تم نے حضرت فاطمہ کے پیچھے آنا ہے، تم نے عائشہ کے پیچھے آنا ہے، تم نے حضرت خدیجہ، سودا اور ام حبیبہ اور ان امہات مومنین صحابیات کے پیچھے آنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تربیت کرنے والا بنائیے، ہمیں ایسے تعلق والا بنائیے، ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طبیعت ناساز سے دعاؤں کی اللہ تعالیٰ پاک کے پیپر ہونے والے اللہ تعالیٰ خوب کامیابیاں، یہ خط لے لیجیے۔